پہلی بات یہ ہے کہ قادیانیوں نے اس وقت جو کمپین پوری دنیا میں چلائی ہوئی ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا یہ موقف ہے کہ ان کے نبی کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح ہم بھی ایک نبی کو مانتے ہیں، اس کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے، ہمارے نبی کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ آج آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ کیا مسلمان کسی کے نبی کی، چاہے وہ جھوٹا ہو، اس کی توہین کرتے ہیں، یا اسلام کے اندر ان کے بارے میں کوئی واضح موقف موجود ہے؟ پہلی بات، قرآن پاک کی ابتدا کے اوپر آپ نے نظر کو دوڑانا ہے۔ بالکل ابتدا سورت بقرہ سے، سورت فاتحہ کے بعد سورت بقرہ، اور سورت بقرہ کا پہلا ٹکڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ متقیوں کی بعض صفت بیان کر رہے ہیں، اور ان صفات میں سے 3 باتیں اللہ رب العزت نے کلام حمید میں یوں بیان کیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے اوپر، اور اگر آپ کتاب نہ بھی لگائیں تو ہر اس وحی کے اوپر جو آپ کے اوپر نازل ہوئی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کا اقرار کرتے ہیں، اور دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من اونچی کہیے، وما انزل من، اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنی وحیاں آئیں، وحیوں کی جتنی قسمیں آئیں، ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ متقیوں کی 3 صفات پے در پہ مسلسل اللہ نے بیان کی ہیں۔ یہاں پہ آپ نے اس نقطے کے اوپر غور کرنا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور ساتھ ہی تیسری صفت بیان کی ہے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور اس کے بعد وہ آخرت کے اوپر تو ایمان لے کے آتے ہیں لیکن آپ کے بعد آنے والی کسی وحی کو نہیں مانتے۔ بڑی عام فہم بات ہے۔ سورت بقرہ ہم نے پڑھی ہے، ہم نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں۔ 3 صفتیں پے در پہ مسلسل بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی، ایک یہ کہ آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی، اور ایک یہ کہ اس کے بعد وہ کس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں؟ آخرت کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی اور کوئی وحی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا، میں اور قیامت ایسے ہیں، میرے بعد صرف قیامت ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی وحی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہی سے آپ دیکھ لیجئے، اور یہ ایک اجماعی موضوع تھا، اور اس کے اندر بھی امت کے اندر اختلاف کو پیدا کیا گیا، نصوص کے خلاف، صریح نصوص کے خلاف۔ جو کوئی بات کرے گا اس کو دجال اور کذاب کہا جائے گا، اور یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ ہمارے سامنے فتوے کے لیے سوال پیش کیا گیا، عالمی پلیٹ فارمز کے اوپر قادیانی اس پراپوگنڈے کو پھیلا رہے ہیں کہ ہمارے نبی کو مسلمان بڑا برا بلا کہتے ہیں، تو یہ بھی ہیٹ سپیچ ہے، اس کو بھی ہیٹ سپیچ کے دائرہ کار میں لایا جائے۔ نبی یہ محترم جو رحمت للعالمین ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مرزا دجال کو ہم دجال کہتے ہیں، ہم کذاب کہتے ہیں، ہم یہ باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ نبی، دجال اور کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی رسول اللہ نے بیان کر دیا کہ 30 ان میں سے بڑے جھوٹے ہوں گے، یعنی جن کا پراپوگنڈا کچھ اثر کر جائے گا، جن کے کچھ پیروکار پیدا ہو جائیں گے۔ اکثریت تو وہ ہوگی جو نبوت کا دعویٰ کرے گی، مسلمان اس کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کوئی قوم، کوئی گروہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، اس کو تحقیق کر دیا جائے گا۔ لیکن ان میں سے 30 بڑے جھوٹے ہوں گے،
وہ بھی ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اور اس کے پیروکار بھی پیدا ہو جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی، اس بر صغیر اور خطے کے لیے اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بدبخت جس نے نبوت کا پنجابی دعویٰ کیا، قادیان کا پیدا ہونے والا بد کردار، بد چلن، جو ایک بالعموم نبوت کی اور وحی کی ایک عام فہم بات بھی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی کردار اچھا ہو، کوئی صاحب کردار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کیا کہی تھی؟ میں تم میں ایک عرصہ رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک عادی بد چلن، ایک عادی بے ایمان شخص جو نشے بھی کرتا ہے اور جو افیون کی فضیلتیں بھی بیان کرتا ہے، جو بدکاری کی طرف مائل بھی ہے، اس کو بھی اگر نبی مان لیا جائے تو پھر اس خطے کی بس بدقسمتی کہا جا سکتا ہے۔ ہاں، انگریز نے اس کی اس نبوت کو بہت زیادہ پراپوگیٹ کیا، کیونکہ وہ خود کہتا ہے میں نے جہاد کے خلاف اور ملکہ برطانیہ کے حق میں اتنے رسالے لکھے ہیں کہ ایک لائبریری بھر جائے۔ ایسے شخص کو یہاں پہ نبوت کا دعویٰ کیا، اور بدقسمتی سے اس کو کچھ لوگ میسر بھی آگے، اور یہ 29 بڑے جھوٹوں میں دجال اور کذاب ہے۔ ہمیں کہتے ہیں جی دجال اور کذاب۔ اور بھائی قرآن پاک کے اندر آپ ذرا غور کیجئے، جتنے نبی سابقہ بھی آئے ان کے بعد نبی آنے کی گنجائش تھی تو وہ مصدق لما بین یدیہ تصدیق بھی کرتے تھے، اور تورات کی بھی۔ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات کا غور کر لیجئے کہ وہ تورات کا بھی اقرار کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اور میں پہلے والی وحی تورات کا بھی اقرار کرتا ہوں، اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کا بھی اقرار کرتا ہوں، اور میرے بعد ایک رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ گویا جو اللہ کی وحی ہوتی ہے، اگر اللہ کی وحی رسول اللہ کے بعد جاری رہنا ہوتی تو قرآن پاک میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک کا ذکر بھی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بعدک کا ذکر رسول اللہ کے بعد قرآن پاک میں کہیں نہیں کیا، اور جہاں جہاں بھی آپ قرآن کی آیتوں کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے، حضرت نوح کی ذریت میں سے، حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے، وہ تو دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو نبی ہو وغیرہ وغیرہ۔ گویا نبوت کی جب بھی گنجائش موجود تھی قرآن پاک نے اس کو کھل کے بیان کر دیا، لیکن جب نبوت کے سارے راستوں کو بند کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے، یہ اتمام حجت ہے، اس لیے ہم ان بدبختوں کو اور ان کے خلاف عام اقلیتوں سے زیادہ آواز اٹھاتے ہیں۔